سر عرض یہ ہے کہ خزاں تو اب چل رہی ہے, آپ نے تو بہار کا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو بہار کا وعدہ کیا ہی نہیں تھا. مولانا نے کہا تھا خزاں جائے بہار بھلے نہ آئے, تو پھر اب یہ خزاں کا موسم ہی ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے, اسی پہ اکتفا کر لیں سر, قوم کو بتا دیا جائے ایک دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے, اور یہ 12-13 مہینے 14 مہینے کی حکومت تھی, اور اصولی طور پہ یہ تو الیکشن ایئر تھا, پورا تھرو آؤٹ ہی ہماری پوری حکومت الیکشن ایئر تھا. اور الیکشن ایئر میں تو حکومتیں جو ہیں وہ بجلی سستی کرتی ہیں, پیٹرول پہ سبسڈی دیتی ہیں, ڈیولپمنٹ کی بچھاڑ کر دیتی ہیں, لیکن ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکے. اور ہم نے اس کے اپوزٹ جو ہے اقدامات لیے. ہم نے بجلی بھی مہنگی کی, گیس بھی مہنگی کی, پیٹرول پہ PDL بھی لگایا, اور IMF کے معاہدے کو پورے کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور ابھی بھی ہم پر امید ہیں کہ یہ 9th ریویو 30 جون تک ہونا چاہیے. نہیں ہوا تو پھر آگے کا جو لائبل ہے ان کے ساتھ طے کریں گے. یہ سارے اقدامات جو ہیں ان کی ایک پولیٹیکل کاسٹ تھی. یہ جانتے ہوئے کہ یہ الیکشن ایئر تھے ہم نے کیے, کیونکہ نہ کرتے تو شاید اور بھی بھیانک صورتحال ہوتی معیشت کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11-12 مہینے جو گزرے ہیں, جو بڑے تکلیف دہ تھے, جو کڑوی گولی ہمیں کھلانی پڑی پاکستان کی معیشت کو, اور عوام نے سفر کیا, آج ہم ایک جو اس فیز سے کافی حد تک گزر چکے ہیں. تو بالکل جب ہم اپوزیشن میں تھے تو آؤٹ لک کچھ اور تھا, جب ہم 2018 میں تھے 17 میں تھے ملک کا آؤٹ لک کچھ اور تھا. ہم 24ویں بڑی معیشت تھے, آج ہم 45ویں بڑی معیشت سے بھی نمبر جو ہے وہ ہمارا گر چکا ہے. تو بالکل بہت نقصان ہوا ہے ملک کی معیشت کو. ہم نے خیر پچھلے 13-14 مہینے میں صرف پانی ڈالنے کی کوشش کی ہے, آگ بجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا سر, اگر میری پوری گفتگو جو تھی اس کا ماخذ یہ نہیں تھا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا, ماخذ اس کا یہ ہے سر کہ جو آپ نے کہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا. تو جو آپ نے کہا تھا سر, اس کو پھر عوام بلف سمجھے گی اور کیا سمجھے کہ آپ نے بس اقتدار میں آنے کے لیے عوام کو سبز باغ دکھا دیے. حقیقت یہی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے کیا یہی حقیقت ہے, لیکن وہ پہلے والا بلف تھا. نہیں دیکھیں, ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ملک PTI کے دور میں ایک غلط سمت پہ معاشی طور پہ جا رہی ہے, اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتا رہا تو شاید ملک جو ہے وہ نو ریٹرن کی صورتحال میں چلا جائے. بالکل اس وقت چند چیزوں کے اوپر اگر کچھ لیڈرز نے امید دکھائی تو شاید اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا پلان ہو جو ان کو لگتا ہوگا. نہیں سر, وہ بڑے, اچھا میں اگین آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, بیکاز یہاں پہ تھوڑی اکنامک ڈسکشن ہو رہی ہے, میں آپ سے کچھ سیکھ ہی پاؤں گا اس میں. بڑے پریسائزلی انہوں نے کہا تھا کہ بجلی 12 روپے یونٹ, ڈالر 150 روپے کا. اچھا پیٹرول جو ہے وہ بھی کوئی اگیس کوئی مطلب اور کم کریں گے, مطلب پریسائز فگرز دی تھی انہوں نے. تو اور یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں, وزیر خزانہ دے رہے تھے, اس کا مطلب ہے کوئی کیلکولیشن کر کے دی ہوگی انہوں نے. تو یہاں پہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کیلکولیشن کہاں گئی آپ نے جو اس وقت کی تھی. دیکھیں اگر ٹیکنیکل لاسز آپ بالکل انٹرنیشنل لیول پہ لے آئیں, اور آپ اپنے, میں بجلی کی بات کر رہا ہوں, اور آپ تھیفٹ کو بھی بالکل زیرو کر لیں, تو میرے خیال سے ایک سال میں ہی آپ کا 800-900 ارب کی سیونگ ہوگی. لیکن یہ سب کچھ ایک سال میں کرنا تقریباً ناممکن ہے. اس کو گہرے ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کے اندر جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, جو کہ ایک سال میں ممکن نہیں ہے, اس کو چند سال لگتے ہیں. اور تھیفٹ کو بھی آپ نے روکنا ہے, تو کوئی اگر آپ سالڈ پلان ڈالیں گے تو وہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے 1-2-3 سال لگ جاتے ہیں, اس کے لیے لیجسلیشن ضرورت. تو جو بات وہ کر رہے تھے وہ ممکن ہے, لیکن شاید اس شارٹ پیریڈ کے اندر ممکن نہیں تھی. اب میں وہ جو ریٹ کہہ رہے ہیں وہ تو اب وہ ویلڈ نہیں ہے. اچھا چلیں یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں سر, آپ اور میں اس بات پہ اگری ہو جاتے ہیں کہ پور پروجیکشنز تھی سر, اور اگر ایک ایگزیکیوٹر جو ہے وہ ایک پارٹی اتنی پور پروجیکشن کر سکتی ہے تو وہ کیا پلان کرے گی سر ملک کی اقتصادیات کا, جس سے اتنی پور پروجیکشنز کی ہوئی ہیں سر. میں سمجھتا ہوں شاید جب یہ باتیں کر رہے تھے تو لوگ ہوپ بھی دلوانا چاہتے تھے عوام کو, لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک پولیٹیکل سیناریو جو بن چکا ہے اوور آل رہا ہے پاکستان میں پولرائزیشن کا, جو اصل ڈیبیٹ ہوتی ہے, ٹیکنیکل جو ڈیبیٹ ہو, جو نمبرز کے اوپر ہو, وہ بڑی کم ہوتی ہے.
میرے خیال سے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ چلیں اور اصلیت میں رہتے ہوئے ہم وے فارورڈ کا تعین کر سکیں. میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ یہ اگلے پاکستان کے 2-3 سال بہت مشکل ہیں. شاید اتنی مشکل حالات میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھے. میں آئی ایم آلموسٹ 40 ناؤ. تو اکنامکلی میں بتا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا بھی اگر رستہ جو ہے کوئی اگر مساق معیشت ٹائپ کی یا ایک اچھا میں اب ان الفاظ کو ریکارڈ کر رہا ہوں, ریکارڈ چکے ہو چکے ہیں, آن ایئر جا چکے ہیں, تو اب جو رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. اب میں اس کو میں خود ایکسپلیسٹلی اس بات کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ جو پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا, اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا وہ غلط تھا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے سچ. اگلے 3 سال ایسے ہی گزریں گے ہمارے. ٹھیک ہے رانا صاحب.